الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، ہم سب سے پہلے تو اللہ کے حضور اس کا شکر بجا لاتے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج اس ہستی اور اس شخصیت کی سیرت کے مطالعے کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جو نہ صرف انسان ہے بلکہ فخر انسانیت ہے، جو نہ صرف بشر ہے بلکہ سید البشر ہے، جو نہ صرف اللہ کا نبی ہے بلکہ سید الانبیاء ہے، وہ سید الاولین والآخرین ہے، اور اللہ نے میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں انہی کی ذات سے جوڑی ہیں۔ آج کی گفتگو ابتداً صرف اسی موضوع کی تعارفی گفتگو ہی آپ کہہ سکتے ہیں۔ دوستو ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جب سے پہلے انسان کو بھیجا تو اس نے اس انسان کی ہدایت کا انتظام فرما کر دنیا میں بھیجا، اور انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے دو چیزیں اتاریں، دو چیزوں کو اپنی نعمت بنا کے انسانیت کی ہدایت کا ان سے کام لیا اور شرف بخشا ان کو۔ اللہ نے ہر دور میں اور ہر زمانے میں اور مختلف علاقوں میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور انسانیت کو اپنے اس وعدہ الست کی یاد دہانی کے لیے، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اس دنیا میں آمد سے پہلے اور اپنے اصلی حقیقی انسان کے اوپر اس مادی وجود کے غلاف کے آنے سے پہلے جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ہماری حیثیت، ہماری شخصیت، ہمارا تعارف ایک روح کے طور پر تھا، جسد خاکی نے یا اس روح نے جسد خاکی کا اوڑھنا اپنے اوپر نہیں اوڑھا تھا۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ روح جو ہے، یہ یسألونک عن الروح، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر پوچھتے تھے کہ روح کیا ہے، تو اللہ نے کیا جواب مرحمت فرمایا کہ الروح من امر، آپ فرما دیں کہ کل الروح من امر ربی، اے نبی کہہ دیں کہ روح اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی میٹیریل چیز نہیں ہے، یہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے، یہ میٹا فزیکل ہے جس کو آنکھوں سے دیکھا، اور یہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ جب اللہ نے انسان کو تخلیق کیا تو مٹی کا تذکرہ کیا، اس کی بناوٹ کا تذکرہ کیا، اس کے تصویر اور نوک پلک سنوارنے کا تذکرہ کیا، لیکن جب اس کو حضرت انسان بنانے کی باری آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں میں نے اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ اس روح کی نسبت اللہ نے، حالانکہ بنایا بھی تو خود تھا، خلقتہ بیدی، اپنے ہی ہاتھوں سے، لیکن روح کی خاص طور پہ مِن روحی، لفظی ترجمہ تو بنتا ہے اپنی روح، لیکن اللہ کی تجسیم تو ممکن نہیں، لیکن غایت درجے کی یہاں نسبت موجود ہے۔
تو اللہ نے جب انسان کو بنایا تو انسان کی جو حقیقت ہے وہ مادی نہیں ہے، وہ فزیکل نہیں ہے، اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق عالم بالا سے ہے، اس پاک دنیا سے ہے۔ اس لیے ہمارا مادی وجود زمین سے، مٹی سے، دنیا سے بنا ہے۔ اس کی خوراک بھی مٹی سے پیدا ہوتی ہے، بیمار ہو جائے تو دوائیں بھی مٹی سے ہوتی ہیں، لباس پہنتا ہے تو وہ بھی اجناس مٹی سے ہی تو پیدا ہوتی ہے، آپ کا ریشم بھی وہیں سے اور کاٹن بھی وہیں سے، اور کب تو غرض اس کی ہر چیز مادے سے جو بنا ہے جسم وہ مادی ہے، اور روح آسمانوں سے آئی تھی، اس کی خوراک بھی آسمانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، اس کی روح بھی، اس کی غذا بھی اللہ نے آسمانوں سے بھیجی۔ اور کس کے ذریعے بھیجی؟ تو میں عرض خیر یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے جب ہمیں عالم ارواح میں وہاں عالم بالا پہ اکٹھا کیا، اپنے سامنے سب کو بلایا، تو اللہ نے تمام ارواح سے یہ وعدہ لیا اور پوچھا اور ہم سے یہ اعتراف کروایا، الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو صورتحال یہ ہے کہ رب بھی سامنے تھا، مالک ارواح بھی سامنے تھا، پھونکی اسی نے تھی، ہم بھی سامنے تھے، وہ بھی نما اور عیاں تھا اور ہم بھی سامنے عیاں تھے، روح تھی نا، جسم تو، اور اس وقت ارواح میں دیکھنے کی شکت یقیناً موجود ہوگی۔ تو ارواح نے اپنے مالک کو، اپنے رب کو، اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے پھونکنے والے کو جب دیکھا تو برملات دیکھا، کھلی آنکھوں سے دیکھا، اس کی آواز کو سنا، اس کی ربوبیت کا موجود، ان کا ہونا وہاں سامنے ظاہر تھا، تو سب نے کہا قالو بھلا، اے اللہ اس میں کون سی شک کی بات ہے، تو ہی تو خالق ہے، تو ہی نے ہمیں پیدا کیا، ہماری زندگی تو اس سے جڑی ہوئی ہے، ہم تیری ہی بندگی کرنے والے، تیرے ہی بندے ہوں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو تم نے وعدہ کیا، ہوش و حواس میں کیا، اور تم ہی حقیقت ہو، لیکن اس حقیقت میں دنیا میں بھیج کے تمہارے اوپر بھی ایک خول چڑھا دوں گا، مٹی کا جسد تمہیں جسم کے اندر چھپا دوں گا، اور میں خود بھی تم سے اوجھل ہو جاؤں گا، تمہاری حقیقت بھی جسد خاکی میں چھپ جائے گی اور میں خود بھی اوجھل ہو جاؤں گا۔ تو یہ وعدہ یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے، یہ وعدہ تم نے کہ تم نے میری خدائی کا، میری الوہیت کا، میری خلاقی کا، میرے مالک ہونے کا اقرار کر لیا، اور تم اس کمٹمنٹ کے ساتھ جا رہے ہو کہ دنیا میں جا کے میرے حکم کو مانو گے۔ لیکن اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، بڑی رؤوف ذات ہے، بڑی مہربان ذات ہے، اللہ چاہتا تو یہی کمٹمنٹ ہی کافی تھی، اور کسی ایک کو بھی یاد دہانی کے لیے نہ بھیجتا دنیا میں، تو بھی ہم پابند تھے کہ اس وعدے کے مطابق ساری زندگی اس کے حکموں کے مطابق پوری کر کے اور آخرت میں اللہ کو جواب دے ہوں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ انہوں نے اب تو میرے سامنے کیا، یہ دنیا میں چلے جائیں گے تو مرغوبات ہوں گی، شہوات ہوں گی، خواہشات ہوں گی، دنیا ادھر ادھر بھری پڑی ہوگی، ان کی ٹیمپٹیشنز ہوں گی، ساری چیزوں میں یہ الجھیں گے، تو میرے بندے کہیں وعدہ بھول نہ جائیں۔ اللہ نے دو چیزوں کا انتظام کیا، ہر زمانے میں ایک کتاب خدا بھیجی، اور انسانوں میں سے ایک ہادی بھیجا۔ کیا؟ ایک کتاب اللہ اور ایک رجال اللہ میں سے اپنا رجل، اپنا نبی، اپنا رسول بھیجا۔ تو ہدایت انسانی کے دو سورس ہیں، کتاب اللہ اور رجال اللہ، ایک تحریری دستور، تحریری حکم نامہ، اللہ نے تحریری ہدایات بھیجی انسانیت کی فلاح اور خیرخواہی، ان کی بہبود اور ان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، اور وہ احکام جو دین کے تھے وہ ہر زمانے میں اس زمانے کے انسانوں کی ضروریات، حالات، ماحول اور طاقت کے مطابق بھیجے۔ بعین ہی شروع میں بھی انسان اور انسانیت بھی بحیثیت مجموعی، اور معاشرہ بھی، اور احکام بھی اسی طرح ان کی کیفیت تھی جس طرح ایک بچہ ایام طفولیت میں ہوتا ہے، بچپن میں ہوتا ہے۔ اب 2 اور 3 سال کا بچہ وہ مکمل انسان ہی تو ہوتا ہے،
ناقص سے نامکمل تو نہیں ہوتا. اس کی آنکھیں، کان، ناک، دل، پورا انسان ہوتا ہے، لیکن وہ بہت ہی، اس کا 1.5 فٹ قد ہوتا ہے، سارا وزن تھوڑا سا ہوتا ہے. اس کو کتنے لباس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ½ میٹر، 1 میٹر. لیکن وہی جب 5 سال کا ہو جاتا ہے تو 2 میٹر، 2.5 میٹر. 10 سال کا ہو جاتا ہے 4 میٹر، اور 25 سال کا ہوتا ہے. اور 25 سے اوپر پھر جتنا چلا جائے پیمائش بدلتی. اسی طرح انسانیت پوری کی پوری عالم طفولیت میں تھی، تو اس کو بچپن میں اتنے تفصیلی احکام نہیں چاہیے تھے. وہ چیزیں جو اس وقت ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ نے ان انبیاء کی شریعت میں وہ چیزیں نازل. مثال کے طور پہ صرف ایک مثال دے کے، موضوع تو ہمارا آگے سیرت ہے لیکن یہ تمہیدی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتارا، حضرت حوا کو اتارا سلام اللہ علیہا. تو جو بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوتے وہ آپس میں بہن بھائی تھے سارے کے سارے. اس زمانے میں پردے کے احکام کس کے لیے اتارے جاتے؟ 4 بندے تھے اور ساری دنیا ان کی ملکیت تھی. وراثت کے احکام کس کے لیے اتارے جاتے؟ یہ تیری اور یہ میری کا سوال ہی پیدا. ابھی رشتے ناتے نہیں ہوئے تھے، طلاق اور خلا کے احکام کس کو بھیجے جاتے؟ تو جس زمانے میں جن احکام کی جتنی ضرورت تھی، اس زمانے کے انسانوں کی ضروریات کے مطابق اللہ نے تحریری احکام بھی بھیجے اور اپنا نبی بھی بھیجا ان کے لیے. تو ہر نبی اپنے زمانے میں اس دور کے انسانوں کے لیے کامل اسوہ حسنہ ہوا کرتا تھا، لیکن صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے. تو دنیا بڑی ہوتی گئی، عالم طفولیت، پھر لڑکپن آیا، پھر نوجوانی آئی، پھر جوانی آئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو انسانیت اپنے شباب کی آخری حدوں کو چھونے لگی، مکمل ہو گئی. اب معاشرت، معیشت، سیاست، رہن سہن، رشتے ناتے، جنگیں، صلح، جنگی قیدی، بین الاقوامی تعلقات اور معاملات، ملکوں کی حدود، اور یعنی لین دین، تجارت، بین الاقوامی تجارت. تو کیا گھر سے لے کے اور بین الاقوامی سیاست اور تعلقات تک ساری چیزیں حضور کے دور میں اپنے بام کمال کو پہنچ گئیں. جب ساری حد کمال کو پہنچ گئیں تو اللہ نے آخر میں کیا فرمایا؟ وہی جو میں بچپن کی بات کر رہا تھا. اللہ نے کہا بچپن گیا، لڑکپن گیا، نوجوانی گئی، اب دنیا پوری کی پوری حد کمال کو پہنچ گئی ہے. تو اب ان کو رہتی دنیا تک، آخرت تک ایسا دستور دے دیا جائے کہ جو ہر آنے والے قیامت تک کے آخری انسان کے لیے کامل اور مکمل ہو. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. Now it's complete in all sense, in all respect. سارے آسپیکٹس آف لائف اس کے اندر آ گئے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آخر تک جہاں جتنی ضرورت تھی ہم دیتے رہے، لیکن مکمل دین ہم نے کسی کو نہیں دیا. الیوم اکملت، اے نبی آج اعلان فرما دیں آخری حج کے موقع پہ کہ آج ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا. اور یہ دین متین کیونکہ میری بہت بڑی نعمت تھی جس نے انسانوں کو دنیا کی کامیابی اور عزت اور آخرت میں بھی کامرانی اور اللہ کی رضا، جنت اور اللہ کی زیارت سے لطف اندوز کرنا تھا، اور یہ سب سے بڑی کامیابی تھی. تو پہلے تو یہ نعمت تھوڑی تھوڑی کر کے ان کو دیتا رہا، لیکن یہ ساری کی ساری نعمت اب مکمل کر کے اے نبی ہم نے آپ کی جھولی میں ڈال دی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ نہیں کہا کہ اتممت علیکم دینی، فرمایا میں نے اپنی نعمت، میں نے اپنا انعام، میں نے اپنی خصوصی مہربانی جو تھوڑی تھوڑی کر کے دیتا چلا آ رہا تھا، اس نعمت عظمیٰ کو مکمل شکل میں اب آپ کی جھولی میں ڈال دی. اور اب جو یہ نعمت دی ہے، یہ دین دیا ہے، یہ شریعت دی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
اب اس اسلام کی نعمت کو بطور طریقے زندگی کے میں نے پسند کر لیا ہے. میں نے اب اس اسلام کے سوا کوئی طرز زندگی، کوئی طرز معاشرت، کوئی طرز معیشت، کوئی معاملات کی شکل، زندگی کا کوئی شعبہ، زندگی کا کوئی لمحہ، زندگی کا کوئی مرحلہ اس اسلامی احکام کے نظام سے، جو اسلام کے نام پہ میں نے اپنے نبی کو دیا قرآن کی شکل میں اور اپنے نبی کی شکل میں، اب اس سے باہر مجھے کوئی چیز قبول نہیں ہے. اب اس سے آگے ذرا بڑھیں تو اللہ نے دو چیزیں دی، میں عرض کر رہا تھا، ایک کتاب اللہ اور دوسرے رسول اللہ. کیوں کہنے، چلو اب آخر میں آ جاتے ہیں، ہر دور کے رسول اور پھر آخر میں میرے اور آپ کے رسول. تو دو چیزیں دیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے رسول اللہ. اب کتاب اللہ اور رسول اللہ کا سٹیٹس کیا ہے؟ کتاب اللہ تو وہ ڈیوائن گائیڈ لائنز ہیں، وہ پاکیزہ احکامات ہیں، وہ خوبصورت ہدایات ہیں، وہ اللہ کی جانب سے وہ آسمانی ہدایات ہیں جو خالق ہے اس کائنات کا، جو خالق ہے انسان کا اور صانع ہے اس پوری کائنات کی صنعت کا. اگر اس پوری کائنات کو آپ مصنوعات بنا لیں تو جس فیکٹری میں اللہ نے ڈھالی ہے اس کا صانع کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس پوری کائنات کی صنعت میں جہاں پہاڑ ڈھلے، آسمان بنے، زمینیں بنی، اجناس بنی، جنگل بنے، درندے بنے، چرند بنے، پرند بنے، وہ کتنا بڑا کارخانہ ہوگا جس کارخانے کا صانع میرا رب خود ہے، اور میرا اور آپ کا بھی وہ خالق ہے. تو اس اللہ نے اس صنعت اور اپنی اس مصنوعات کو اس دنیا میں کس طرح استعمال کرنا ہے اور کس طرح استعمال ہونا ہے. ہر چیز جو پروڈکٹ کسی فیکٹری کی آتی ہے اس کا مینول بھی ساتھ آتا ہے نا، کہ اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے. تو اللہ نے کائنات بنائی، کائنات میں انسان بنایا، اور اس کائنات کو کیسے استعمال کرنا ہے اور انسان نے کیسے استعمال ہونا ہے، اللہ نے وہ مینول دے کے بھیجا. اور وہ مینول کیا ہے؟ قرآن مجید. اور قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نازل فرمائی، اور وحی کے ذریعے بھی نازل فرمائی. اور قرآن کو کیا اعزاز ہے باقی کتابوں کے مقابلے میں، کہ باقی جتنی کتب خداوندی ہیں وہ ساری ریٹن سکرپٹس ہیں، وہ تحریریں ہیں، وہ الواح پہ، وہ تختیوں پہ، وہ پتھر کی سلوں پہ، یا نہ جانے اللہ نے کس چیز پہ تحریری کاغذات، تحریری الواح، تختیاں لکھ کے جبرائیل امین کو دیں، اور جبرائیل آ کے اپنے انبیاء کو دے دیں. وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. وہ اللہ کا کلام، کلام کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی آدمی تکلم کرے، بولے، اس کو پڑھ کے سنائے. ساری کتابیں ریٹن سکرپٹس ہیں، تحریریں ہیں جو اللہ نے احکام لکھے اور بھیج دیے. اور قرآن مجید یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جس کا اللہ نے تکلم فرمایا. یا سادہ لفظوں میں کہوں کہ جو وحی اترتی تھی، میرا اللہ وہ پڑھ کے جبرائیل کو سناتا تھا اور جبرائیل آ کے حضور کو سناتے تھے. تو باقی کتب خداوندی ہیں اور یہ کلام خداوندی ہے. اب کلام خداوندی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ ایڈٹ کیا گیا، لکھا گیا. کاتبین وحی صحابہ موجود تھے، اور اس کو قیامت تک رکھنے کا اللہ نے ذمہ خود لیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس یاد دہانی کو، اس تذکرے کو جو لوگوں کو دیا ہے، وعدہ الست کے نبھانے کے لیے احکام دیے ہیں، ہم نے ان کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. تو یہ قرآن اب کاغذات میں ہے، مجلد اور جلد میں ہے، یہ ایڈیٹڈ ہے، یا یوں کہہ لیں اردو میں کہ یہ قرآن مدون ہے، جس کی تدوین کی گئی، جس کو کمپائل کیا گیا، جس کو صفحات میں ترتیب دے کے اکٹھا کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ قرآن سارے کا سارا کیا ہے؟
اللہ کے احکام ہیں، مواعظ ہیں، پچھلی قوموں کے قصے ہیں، ماننے والوں کو کیا انعامات دیے گئے ان کا تذکرہ ہے، نہ ماننے والے کس عذاب سے دو چار ہوئے اس کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے پر بلیو کرنے والوں کو کیا ملے گا اس کا تذکرہ ہے، شرک اور اوہام پرستی ماننے والوں کو کرنے والوں کو قیامت میں کس عذاب سے دو چار ہونا پڑے گا اس کا تذکرہ ہے۔ تو زیادہ تر چیزیں کرنے کی، قرآن دو چیزوں کا اگر مختصر کہوں، ڈوز اور ڈو ناٹس کا مجموعہ ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ سیدھی سی بات ہے۔ باقی جو قصے بیان ہوئے، واقعات بیان ہوئے، قوموں پہ عذاب بیان ہوئے، تو وہ بھی کیوں ہوئے کہ جنہوں نے کیا ان کو یہ دیا، جنہوں نے نہیں کیا ان کے ساتھ، تو اس کی تفصیل ان کے اندر موجود ہے، یا ڈیٹیلز ہے کہ کسی کام کو کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ حقیقت میں دو چیزیں ہیں، ڈوز اینڈ ڈو ناٹس۔ اردو میں کہہ لیں کچھ اوامر ہیں اور کچھ نواہی ہیں، کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ سے رک جانا ہے۔ اب یہ ہے جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ کرنا ہے، تو اب اللہ کرنا تو ہے، اس کو کیسے کرنا ہے؟ ایک کام کو کرنے کے بیسیوں طریقے ہو سکتے ہیں، ایک لفظ کے کسی بھی لغت اور زبان میں بیسیوں معنی نکالے جا سکتے ہیں، ہر بندہ اس کی من مانی تشریح کر سکتا ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے من مانی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی چاہت کیا ہے؟ پرفارم کرنے کے کئی میتھڈالوجیز میں اللہ کو کون سی میتھڈالوجی پسند ہے؟ اللہ کس طرح کروانا چاہتا ہے؟ تو جو کام کروانا ہے اللہ نے ایک شخصیت بھی بھیج دی کہ وہ کر کے دکھائے کہ ایسے کرنا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیسے کرنا ہے۔ تو ایک کیا کرنا ہے اس کے لیے کیا بھیجی؟ کتاب بھیجی، اور کیسے کرنا ہے اس کی بہترین فارم تو یہی ہوتی ہے نا کہ کر کے دکھا دیا جائے۔ زبانی کلامی تو اللہ بھی سمجھا چکا، قرآن بھی آ چکا، اللہ کے نبی بھی صرف کہہ دیتے اور کر کے نہ دکھاتے تو ہم کہتے کہ جی وہ تو پھر اللہ کا نبی نہیں کر سکا، ہم کیسے کرتے؟ تو اللہ نے کہا کہ ایسی خوبصورت تعبیر اس طرح کا بھیجوں گا جو میرے قرآن کو الف سے لے کے بناس کی سین تک پورے پہ عمل کر کے دکھائے گا۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے دو چیزیں بھیجی، ایک قرآن مدون، ایک قرآن مکتوب، ایک قرآن تحریر، اور دوسرا قرآن مجسم، جس کے جسم میں پورا قرآن سمویا ہوا ہے، جس کا بولنا اللہ کا بولنا، جس کا سننا اللہ کا سننا، جس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، جس کا چاہنا اللہ کا چاہنا، جس کا نہ چاہنا اللہ کا نہ چاہنا، جس کی محبت اللہ کی محبت، جس کی نفرت وہ سمجھو اس سے اللہ کی نفرت۔ تو ایک قرآن مدون ہے اور ایک قرآن مجسم ہے کہ جو حضور نے پوری لائف میں ہر شعبہ زندگی میں قرآن کے اس عمل پہ۔ اچھا، اب عمل کے اعتبار سے بھی اللہ وہ تیرا بھیجا ہوا نمونہ کیسا نمونہ ہوگا؟ وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب سیرت کی موضوع اصل میں گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ کہتے ہیں نمونے کو، ٹھیک ہے، اور حسنہ خوبصورت۔ میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ کس چیز کا نمونہ ہے؟ جو میں چاہتا ہوں، جس معیار کی چیز چاہتا ہوں وہ انہی میں ملے گی۔ جو میں چاہتا ہوں اور جس معیار پہ چاہتا ہوں، جس شکل میں چاہتا ہوں، تو میری خوبصورت اور حتمی اور پسندیدہ شکل کا عمل ملے گا۔ تو کس میں ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں ملے گا۔ اب اسوہ حسنہ کے معنی رول ماڈل ہے، نمونہ ہے، مثالی نمونہ، ماڈل مثالی کہیں گے اور رول نمونے کو۔ تو کیا حضور صرف مثالی نمونہ ہے؟ تو کسی نے کہا نہیں حضور صرف رول ماڈل نہیں،
دا بیسٹ رول ماڈل ہے. کیا ہیں؟ دا بیسٹ رول ماڈل، سب سے بہترین. کسی نے کہا اب بھی حضور کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو رہا، تو کہا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا دا اونلی رول ماڈل، دا اونلی رول ماڈل، کہ کائنات میں ایک ہی ہے، دوسرا. یہاں تو آپ ماڈل دیکھیں نا جا کے، تو ایک سے ایک بڑھ کے دکانداروں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. تو کوئی ماڈل 1000 میں ایک ہوتا ہے، کوئی لاکھ میں ایک، کوئی کروڑ میں ایک. میرے نبی کا ماڈل دنیا میں ایک، فی انسانیت ایک، شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، نیچے سے اوپر تک، کہیں کہیں انسان جہاں دنیا میں بستے ہیں سب میں ماڈل ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کو میں ماڈل کہوں، ایک کو فلاں کہے، ایک کو فلاں کہے. اللہ کی ذات جو برال ورا، جس کی خوبیاں، جس کی صفات جو ہماری سوچوں سے بھی ماورا. فرمایا اللہ کی خوبیوں کو تو دیکھو، اللہ کی ذات میں دیکھنے کی کوشش نہ کرنا، کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ کہ پا ہی نہیں سکتے تم اس کو. تو جس کی ذات اتنی بلند ہے، جس کو وہ بھی خوبصورت ماڈل کہہ رہا ہو، وہ چیز کیا ہوگی؟ ایک چیز کو میں کہوں کہ بہت اچھی ہے، ایک کو میرے والدین کہیں، ایک کو کہ ہمارے بڑے عالم اور بزرگ کہیں، ایک کو اللہ کا نبی کہے، اور ایک کو خود اللہ کہے. اللہ کا تو کسی چیز کو اچھا کہہ جانا ہی پوری کائنات سے اچھا ہونا ہوتا ہے، اور اللہ کہے کہ بہترین نمونہ ہے، دا اونلی رول ماڈل ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اب قرآن مجید کی بھی عملی شکل وہی ہمیں اپنانی ہوگی جو آپ کی سیرت اقدس میں موجود ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ سیرت کے معنی کیا ہیں. ہماری اصل میں سیرت کی لیکچر سیریز اب شروع ہو رہی ہے نا، انشاءاللہ ہم شروع جو کر رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے لے کے اور آپ کے اس دنیا فانی میں آخری ایام اور سانس تک کے حالات جو ہیں انشاءاللہ ہم ان کو کر تو خیر کیا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں گے ان کو پڑھنے کی. خدا جانتا ہے کہ میں 1985 سے میرا دروس قرآن کا سلسلہ وہاڑی میں شروع ہوا جب میں لیکچرر تھا، تو اب کتنے تقریباً 37 سال ہو گئے. اور اس دوران مختلف لیکچر، تقریریں، خطبہ جمعہ، حضور کی سیرت پہ بھی یقیناً میں خطبہ جمعہ تو پڑھاتا رہا ہوں، لیکن ایمانداری سے میں پچھلے 8 دن سے جب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اب لیکچر سیریز صرف سیرت پہ شروع کر رہا ہوں، تو میں نے 20 کتابیں گھر میں لا کے رکھی، مطالعہ کیا، اور قسم بخدا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حضور کو شروع کہاں سے کروں، آپ کا تذکرہ کس منہ سے شروع کروں. چے نسبت عالم خاک را با عالم پاک، کدھر میں گندہ کیڑا، کدھر اللہ کے نبی کی ذات. کیسے شروع کروں، کہاں سے شروع کروں؟ کسی فارسی شاعر نے کہا تھا نا کہ میں 1000 بار بھی اپنے منہ کو عرق گلاب سے دھو لوں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم آپ کا نام لینا پھر بھی کمال بے ادبی ہے کہ میرا منہ اس قابل نہیں، 1000 بار مجھ کو گلاب سے دھونے کے بعد بھی آپ کا پاک نام لینا میرے بس کی بات نہیں ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر میں نے کہا جس ذات اقدس کا تذکرہ کرنا ہے وہ اللہ کے حبیب ہے، اور اسی کے حبیب کا تذکرہ ہے تو اللہ ہی میری مدد کرے گا. سچی بات ہے کہ دل سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہاں سے آغاز. تو سیرت کے معنی ہوتے ہیں طریقہ کار کے. ہم سیرت پڑھنے جا رہے ہیں نا، تو پتہ تو کہ سیرت کیا ہے. سیرت کے معنی طریقہ کار، چلنے کی رفتار، چلنے کا انداز، پھر وہ راستہ طے پایا کہ جس پر چلا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ سیرت لائف سٹائل کے معنوں میں آ گیا. طرز زندگی، طریقہ زندگی، انداز زندگی، زندگی گزارنے کا کرینہ، طریقہ، سلیقہ. اس میں کیا کچھ نہیں آ جائے گا، پھر سب کچھ ہی آ جائے گا. پھر جب آہستہ آہستہ اس نے اصطلاح کی شکل اختیار کی تو پھر یہ لفظ صرف حضور کے لائف سٹائل کے لیے
فکس ہو گیا کہ ہر وہ طریقہ زندگی، ہر وہ ادا، ہر وہ چیز جو میرے نبی کے ساتھ کسی طرح جڑ گئی، اس کا تعلق سیرت سے جڑ گئی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اجالہ نافعہ میں سیرت کی جو تعریف کی ہے، فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کی اولاد، آپ کی آل، یہاں تک کہ پھر آپ کی بکریاں، آپ کی سواریاں، پھر فرمایا کائنات کی ہر وہ چیز جس کا تعلق ایک دفعہ حضور سے جڑ گیا کہ حضور نے دیکھا، استعمال کیا، اس پر سوار ہوئے، اس سے بولے، فرمایا ان ساروں کا تذکرہ سیرت میں کیا جائے گا کہ حضور کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے وہ بھی سیرت کا حصہ بن گئی۔ تو اب ہر وہ چیز جس کو ہم حضور کے حوالے سے بیان کریں گے وہ حضور کی کیا ہوگی؟ سیرت ہوگی، تاکہ ہمیں کلیئرٹی تو ہو کہ سیرت ہے کیا چیز۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی آپ کے لیے یہ خاص طور پہ اللہ نے یعنی یہ امت نے، علماء نے، محدثین نے، فقہا نے اب یہ سیرت کے لفظ کو مخصوص کر دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ کے ارشادات، آپ کا رہن سہن، آپ کا عمل اور طریقہ، آپ کا کسی چیز سے منع کرنا، کسی چیز سے کہنا۔ پھر جس طرح میں نے کہا کہ پھر اب وہ بکری بھی خوش قسمت ہے جس کا حضور نے دودھ دہا، جس کو آپ نے چرایا، جہاں اس کا تذکرہ آ گیا وہ سیرت کے ساتھ جڑ گئی۔ اور یہی بات ہے کہ کائنات میں سارے مٹنے والے مٹ گئے، میرے نبی کے ساتھ جڑے ہوئے گدھے بھی شمار ہو رہے ہیں، وہ بکریاں بھی شمار ہو رہی ہیں، ہر وہ چیز جس سے حضور کا تعلق جڑا اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا سیرت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، اب وہی میں نے پہلے شروع میں کہا کہ حضور کی سیرت کے تعارف پہ بھی بے شک 100 گھنٹے لگا دے تو لگ جائیں گے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا چیزیں انٹروڈکشن میں ڈالوں، تو جو چیزیں مجھے مناسب لگی میں نے وہ ڈالیں۔ اس میں میں نے ایک یہ دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کا تذکرہ کریں گے تو سیرت کے مشمولات کیا ہوں گے، کن چیزوں پر سیرت جو ہے مشتمل ہوگی، کن حوالوں سے ہم اس سیرت کو دیکھیں گے۔ تو سیرت میں 2 چیزیں آئیں گی، ایک تو اعمال سیرت آئیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، عبادات میں کیا کیا، معاملات میں کیا کیا، اخلاقیات میں کیا کیا، رویوں میں کیا کیا، حقوق کی ادائیگی میں کیا کیا، اپنوں سے کیسا سلوک کیا، غیروں سے کیا کیا، دشمنوں سے کیا کیا، جنگی قیدیوں سے کیا کیا، جانوروں سے کیا کیا، جنوں سے کیا کیا، انسانوں سے کیا کیا۔ تو آپ کے اعمال ہوں گے۔ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں گی، یعنی احکامات دیے ہوں گے اللہ کی طرف سے، یقیناً جو قرآن مجید کا آپ میں کہہ رہا ہوں مجسم قرآن ہے، تو قرآن میں کیا ہے؟ احکام ہے نا، عبادات کے، معاملات کے، معاشرت کے، اخلاقیات کے، حقوق و فرائض کے، لین دین کے، جنگوں کے، نکاح و طلاق کے، جو بھی ہے اس طرح آگے بڑھتے چلے جائیں جتنے شعبہ زندگی ہیں۔ تو اس میں اعمال کا تذکرہ بھی ہوگا، اخلاقیات کا ہوگا، آپ کے فضائل کا ہوگا، آپ کی سیرت کا ہوگا، آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیرت کا ہوگا۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز خود آپ کی ذات بھی تو آئے گی نا اس میں۔ ہمیں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی ہی نہیں کرنی، اور قسم بخدا کوئی آدمی احکام کی پیروی کر ہی نہیں سکتا جب تک میرے نبی سے محبت نہ کرتا ہو۔ محبت، عقیدت، آپ کی عظمت، دلوں کے اندر آپ کا پوری کائنات سے بڑھ کے احترام، آپ کو اپنے ماں باپ سے بھی، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی آگے سمجھنا۔ جب تک یہ نہیں سمجھے گا، مجھے یہ بتائیں جس سے محبت نہ ہو اس کی بات مانی کیسے جا سکتی؟ بات ماننے کی ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے کہ آپ اس کو محبوب رکھتے ہیں، آپ اس کو چاہتے ہیں، آپ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، آپ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتے، آپ اس کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو سیرت کے ایک حصے کا تعلق اعمال سیرت کے ساتھ ہے، اخلاقیات سیرت کے ساتھ ہے، مشمولات اپنا
تعلیمات سیرت کے ساتھ ہے، اور حضور کے سیرت کے حصے کا دوسرا جو حصے کا تعلق ہے وہ حضور کی ذات کے ساتھ ہے، وہ حضور کے خصائل مبارکہ کے ساتھ ہے، وہ حضور کے شمائل مبارکہ کے ساتھ ہے۔ جسد اطہر کیسا تھا، چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کے خد و خال کیسے تھے۔ کسی بھی چیز کا کائنات میں سب سے پہلے تو آپ کو اس کا حسن ہی اٹریکٹ کرتا ہے نا اپنی طرف۔ تو میرے نبی صرف حسین ترین دین ہی نہیں لائے، اس کائنات کے اندر بھی سب سے زیادہ حسین بن کے ہے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے تو اپنے عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی بات آپ اس سے تقابل کیسے کریں گی؟ فرمایا پگلی یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والوں نے ہاتھ کٹوائے، میرے نبی کے چاہنے والوں نے گردنیں کٹوا دی تھی۔ تیروں پہ تیر، نیزوں پہ نیزے برس رہے تھے لاش پہ، تو کسی نے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اب اس جگہ تمہیں اتار کے تمہارے نبی کو یہاں لٹکا دیے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا ظالمو، تم لٹکانے کی بات کرتے ہو اور 100 نیزوں اور تلواروں اور تیروں کی بات کرتے ہو، اس کے بدلے میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے پیغمبر کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ تو یہ محبت ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ نے بھی، میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ حضور کی ذات مجسم قرآن ہے۔ خود میں نے مطالعے کے دوران یہ دیکھا، قرآن کی اپنی عبارت کے بھی 2 حصے ہیں۔ ایک قرآن کا وہ حصہ ہے جو احکام پہ، جو قصص پہ، جو اقوام ماضیہ کے عروج و زوال پہ، جو ان کی عبرت کی داستانوں پہ۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ کمال کا ترنم ہے ان کے اندر، ان کے اندر عجیب نغمگی، ہیجان ان کے اندر موجود ہے، سلاست اور روانی موجود ہے ان کے اندر۔ سن کے نہ سمجھنے والا، معنی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، مسحور ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کا جمالیاتی پہلو ہے، وہ قرآن کا وہ پہلو ہے جس میں وہ اللہ کا کلام ہونا بتا رہا ہے کہ سمجھ آئے نہ آئے، اس کا حسن دوسروں کو متاثر کر رہا ہے۔ اور کافروں کو جس قرآن کا مقابل لانے کی بات کی گئی تھی، اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے جیسے احکام لے کے دکھاؤ، میرے جیسی عبادات کے طریقے سمجھا کے دکھاؤ، معاشرت کے احکام دے کے لوگوں کو بتاؤ۔ فرمایا فاتوا بصورۃ من مثلہ، بڑے بلیغ ہونا، بڑے فصیح ہونا، بڑے زباندان ہونا، اپنے آپ کو عربی اور پوری دنیا کو گنگا کہتے ہو نا، اس جیسی ایک صورت تو بنا کے لاؤ جو اتنی خوبصورت ہو، جو اتنی خوبصورت ہو۔ وہ زمانہ کفر گیا، دنیا گئی، صدیاں بیت گئیں، اور آج عالم کفر یہود و حنود نے اسلام دشمنی کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا لیا۔ جنگ برپا، جنگ عظیم اول دوم اور تیسری جنگ لگنے کو ہے، سارے حربے آزما لیے، دہشت گردانہ کارروائیاں کی، مسلمانوں کو نوچ ڈالا، لیکن مسلمانوں کو زیر کر لینے کی کافی تھا کہ آج تک کوئی ایک ایت تو بنا کے لے آتے۔ لیکن یہ چیلنج آج بھی موجود ہے نا۔ تو قرآن کا بھی ایک تعلیمی پہلو ہے، ایک اعمال کا پہلو ہے، احکام اور تعلیمات کا پہلو ہے، اور ایک اس کا جمالیاتی پہلو ہے۔ اب میرے پاس تفصیل نہیں، ورنہ قرآن کی وہ ہیں، آپ کو وہ صورتیں پڑھ کے سناتا کہ آپ پڑھتے چلے جائیں۔ ایک ہی ردیف کافیہ ہے، ایک ہی طرف کا بہو ہے، ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں۔ خاص طور پہ 29ویں پارے کی اٹھا کے صورتیں دیکھے تو صحیح، حیران ہو جاتا ہے بندہ، بشرطے کہ عربی ادب سے اس کا تھوڑا سا تعلق ہو تو صحیح نا۔ تو جب قرآن مجسم کے 2 پہلو ہیں، ایک تعلیماتی پہلو اور ایک جمالیاتی پہلو، تو میرا نبی بھی تو قرآن مجسم ہے نا، اس کے بھی 2 پہلو ہیں، ایک اس کا عملی پہلو اور ایک اس کا اپنی ذات کا پہلو، کہ آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے خصائل، آپ کے شمائل، آپ کا اخلاق، آپ کے رویے جو روحانی رویوں کی بات کر رہا ہوں، یہ سارے کس کا حصہ ہیں؟ یہ مشمولات سیرت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، میں تھوڑی سی مثالیں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس پہلو میں سے دے دوں
کہ جو پہلو ہمیں اعمال، اخلاق، کردار، دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے، حضور ہمارے لیے کیا لے کے آئے، تو تعلیمات، اعمال اور جو دین لے کے آئے اس کی قرآن نے کیسے نشاندہی کی. تو یہ سیرت ہی کے حوالے سے ساری آیات ہیں کہ یہ سیرت کا تعلیماتی اخلاقی پہلو ہے کہ تمہیں اس طرح رہنا ہے، حضور تمہارے لیے یہ لے کے آئے. پہلی آیت وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو اللہ نے بتا دیا کہ میرا نبی دا اونلی رول ماڈل فار دا پولیٹیشینس. اب ادھر آ جائیں نا، آپ صرف نبی نہیں ہیں، اس دنیا کے سیاستدانوں کے لیے سب سے بہترین سیاستدان اللہ کے نبی. سیاست کسے کہتے ہیں؟ ہم نے تو سیاست کی تعریف ہی بدل ڈالی. آج کوئی دیندار، کوئی عالم، آج کوئی دین کی تحریک کو برپا کرنے والا، دین کا درد رکھنے والا، اسلامی نظام کو دنیا میں برپا کرنے کے نیت سے الیکشن لڑے تو ہم کہتے ہیں یار شریف آدمی کا ادھر کیا کام تھا. مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے. سیرت سے دور ہوئے تو ہم نے سیاست کو کمینوں کی آماج گاہ بنا دی، گنڈوں اور لفنگوں کی آماج گاہ بنا دیا، سود خوروں اور ہورڈنگ کرنے والوں کا ہم نے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل کانت تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست تو ان کے نبی کیا کرتے تھے. سیاست کہتے کس کو ہیں؟ ہم نے تو سیاست کے معنی بدل دیے سارے. اسی لیے تو کہنا پڑا نا کہ شریف آدمی کا سیاست سے کیا کام ہے. سیاست کی حقیقی ویسے تو بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن اسلامی جتنی تعریفات ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی آدمی متحرک ہو اور کوشش کرتے ہوئے خیر کی طاقتوں کو اتنا اوپر لائے کہ شر مٹ جائے اور دنیا کو خیر ہی خیر ملنے لگ جائے. خیر کو اٹھانا، خیر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور خیر کو دنیا میں برپا کرنے کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں لگا کے خیر کو دنیا میں نافذ کر دینا. تو نبی اسی کام کے لیے نہیں آتے. حضور سے بڑا سیاست کا ماہر اور کون ہوگا کہ آئے تو بیت اللہ میں عبادت کی اجازت نہیں تھی اور گئے تو 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ کلمہ توحید سے اور اس کے آوازوں سے گونج رہا تھا. 360 بت رکھے ہوئے تھے جو پاش پاش ہو چکے، اور لوگوں کے اخلاق میں، ان کے کردار میں، ان کی تہذیب میں کیا فرق آیا آپ اس سے واقف، سارے کے سارے واقف. تو اس سے بڑھ کے سیاست اور کیا ہو. پھر نبی کی سیرت کو براہ راست اپنانے والے ہم جنہیں کہتے ہیں خلفائے راشدین، اس کا ایک اور نام بھی ہے خلافت راشدہ کا. اس کو کہا جاتا ہے خلافت علی منہاج النبوہ. وہ خلافت جو پوری کی پوری منہج نبوی پر چل رہی تھی، جیسے حضور نے چلایا ویسے ہی ان چاروں نے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب چاروں دنیا سے گیا تو 30 لاکھ مربع میل پہ اسلام کی حکومت تھی. وہ کیا تھا؟ حضور کی سیرت کا فیض تھا. اسی کی سیرت کو لے کے وہ خلفائے راشدین چل رہے تھے. تو کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ. یہ قرآن نے حضور کی کون سی سیرت کا پہلو پیش کیا ہے؟ عملی پہلو، تعلیم کا پہلو، اور وہ پہلو جو اخلاقی پہلو ہے جس پہ دنیا کو لانا ہے، جو آپ لے کے آئے. کہیں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. بتایا کہ میرا نبی کیا آیا تمہارے پاس؟ تمہیں میں سے بھیجا عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اور شاخ اسے گزرتی ہے، سٹ پٹا ہو جاتا ہے، تل ملا ہو جاتا ہے، برداشت اس سے نہیں ہوتا. حریص علیکم، اللہ سے ہر خیر لے کے دینے کے لیے وہ بڑا حریص ہے کہ کوئی چیز ایسی رہ نہ جائے میں آپ کو جو اپنی امت کو اللہ سے لے کے دے نہ جاؤں، کوئی خیر ایسی نہ ہے. اور بالمومنین رؤوف الرحیم، اس کا اخلاقی رویہ رافت کا ہے، رحمت کا ہے. یہ میں حضور کی سیرت کے وہ پہلو بیان کر رہا ہوں جو عملی، تعلیمی اور احکامات کے پہلو ہیں. کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ
سراجم منیرا، کہ اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ سراج جو ہے سورج کو کہتے ہیں، اور سچی بات ہے منیر اگر پوچھیں تو یہ ٹرم دوسری جگہ قرآن میں چاند کے لیے استعمال ہوئی ہے، کیونکہ سورج کی روشنی کو اللہ نے ضیاء کہا ہے اور چاند کی روشنی کو نور کہا ہے، اور میرے نبی کو سراج بھی کہا ہے، منیر بھی کہا ہے، کہ تم دنیا کے سورج بھی ہو اور تم دنیا کے چاند بھی ہو۔ اور سورج چاند اٹھ جائیں تو دنیا باقی رہ جائے گی؟ کسی چیز کا زندہ وجود باقی رہ جائے گا؟ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے سراجم منیر کہہ کے دنیا میں ہمارے پاس بھیجا، ہدایت کی ضیاء پاشی، ذوفشانی۔ اور کتنی بدقسمت ہے وہ قوم کہ جس نبی کی سیرت کو میرا اللہ سراج منیر کہہ رہا ہے، شمس و قمر کہہ رہا ہے، اور جس قوم کے پاس سورج موجود ہو اور سورج کی موجودگی میں وہ ہمسایوں سے چراغ مانگے کہ میرے گھر میں اندھیرا ہے، مجھے دیا تو دے دو تاکہ میں جلا لوں اپنے گھر میں۔ مانگتے پھرتے ہو اوروں سے مٹی کے چراغ، اور اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے تم نے۔ ظالموں تمہارے پاس خورشید تاباں نبوت کا موجود ہے، اس پہ پردے ڈال کے یورپ سے مانگتے پھرتے ہو تہذیب اور کلچر، تعلیم، معیشت کا سنبھالا انگلینڈ سے مانگتے پھرتے ہو، ثقافت فلاں سے مانگتے پھرتے ہو، تیل فلاں سے مانگتے پھرتے ہو۔ تمہارے نبی کی اقدار تمہارے پاس ہے کہ ہم نے اس یتیم کے اس سیرت کی بنیاد پر کہ ابھی پیدا نہیں ہوا تو باپ فوت ہو گیا، پیدا ہوا تو ماں فوت ہو گئی، 4 سال کا ہوا تو دادا فوت ہو گیا، اللہ نے کتنی غربت، تنگ دستی، یتیمی، بے کسی دی تھی، لیکن اسی یتیم کو جب بڑا ہوا اور سیرت کی روشنی آپ نے پھیلائی تو ایران اور روم کے سارے خزانے امڑ کر وہاں آ گئے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو حضور نے فرمایا تھا کہ ساری دنیا میں لے کے پھرتے تھے، زکوٰۃ دینے والے ہوتے تھے اور لینے والا۔ تو آج ہماری نہ ثقافت، نہ کلچر، نہ تعلیم، نہ اخلاق، نہ لباس، نہ شکل و صورت، کوئی چیز بھی اپنی نہیں ہے، اور ہم نبی کے پیروکار ہیں۔ ہم اس کے پیروکار ہیں جو دا اونلی رول ماڈل ہے دنیا کے اندر، جس کا کہنا خدا کا کہنا، جس کی پسند خدا کی پسند، جو دنیا میں سب کچھ لے کے دینے کے لیے آیا، جس کو اللہ نے کہا کہ وجدک عائلا فاغنا، ہم نے آپ کو فقر میں پایا اور غنی کر دیا۔ تو کیا نبی کی امت غنی نہیں ہوگی جب نبی کے طور طریقے پہ چلے گی؟ کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں فرمایا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کی بڑی رحمت ہے، کیا کہ اے میرا نبی لنت لہم، آپ ان کے لیے بڑے نرم ہیں، بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی مہربان ہے۔ ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ تند خو ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ سارے چھٹ جاتے، آپ سے دور بھاگ جاتے سارے کے سارے۔ اب یہ ہیں کہ جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں سارے کے سارے۔ یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ حضور کی تعلیمات کا، آپ کے اخلاقیات کا، آپ کے رویوں کا، آپ کی ان تعلیماتی پہلوؤں کا جو قرآن نے، جن کے ساتھ آپ کو جس طرح فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي کہیں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یہ سارے احکام ہیں۔ اصل میں یہ کیوں پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کی ایک سیرت کا پہلو وہ ہے کہ جس میں حضور کی تعلیمات، آپ کا مشن، آپ کے احکام اور آپ کی سیرت کے وہ پہلو ہوں گے جو آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ ایک حضور کی سیرت کا حصہ وہ ہم نے اپنانا ہے کہ جو حضور کی ذات سے ہم نے جڑ جانا ہے، اور اس ذات کے ساتھ کس طرح، اور اس ذات کی کیا حیثیت ہے،
اس ذات کی اللہ کی نگاہوں میں کیا قدر و قیمت ہے، اس ذات کو قرآن نے بحیثیت ذات کے کیسے بیان کیا. میں یہ کیوں کھول کے بیان کر رہا ہوں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اطاعت نبوی مقصود ہے، اس نظام کو فالو کر. یقیناً اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں کہ مقصود ضرور ہے وہ، لیکن جب تک نبی کی عظمت، اس کی محبت، ان کے ساتھ عقیدت اور پوری کائنات میں ان کا محسن سب سے بڑھ کے ہونا میرے دل میں نہیں بیٹھے گا تو میں اطاعت بھی. اب میں قرآن کے ان پہلوؤں کا تذکرہ کرتا ہوں. یہ بھی تو قرآن ہی ہے نا کہ جس نے اپنے نبی کی سیرت کی ذات کو بیان کیا. یہاں احکام کو بیان نہیں کیا جا رہا. کیا فرمایا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اسے کوئی حکم کوئی اور نکال کے دکھاؤ مجھے محبت کے سوا، احترام کے سوا، عظمت رسول کے سوا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرا نبی مومنوں کو ان کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب نظر آنا چاہیے. ان کی اپنی جان ان کے اتنے قریب نہ ہو جتنا میرا نبی. کیا مطلب؟ جان دینی پڑے تو جان دے دے، سلامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے. اس نفس کی ہر خواہش کی قربانی دینی پڑے تو خواہش نبوت کو سامنے رکھے. اس کی خوشیوں کو قربان کر دے، ان کی خوشیوں. اس کی ناراضگی کو قبول کر لے لیکن ان کی ناراضگی کو کسی طور پہ بھی در نہ آنے دے. تو یہ کون سا پہلو حضور کا بیان ہو رہا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے کہ میرے نبی سے اتنی محبت، اتنا تعلق، اتنی وابستگی، اور ان کو بطور خیر خواہ وہ مقام دو کہ جو تم اپنی ذات کو بھی اولا کہتے ہیں بڑھ کر، آگے، اس سے بھی پہلے. تو میرا نبی تمہارے لیے پہلے ہے تمہاری جانوں سے. تو یہ قرآن مجید میں سیرت کا وہ پہلو ہے جو حضور کی ذات سے تعلق رکھتا ہے. پھر کیا فرمایا؟ اب حکم تو آنا تھا تحویل قبلہ کا. اللہ جب چاہتا حکم کے ذریعے بیت المقدس سے رخ موڑ دیتا خانہ کعبہ کی طرف. آپ حضرات کو ساروں کو پتہ ہے کہ نہیں، شروع میں جتنی حضور نے نمازیں پڑھی ہیں مدینہ منورہ میں کدھر رخ کر کے پڑھتے تھے؟ حکم یہی تھا کہ شریعت موسوی پہ جن پہ احکام نہیں اترتے تھے انہی احکام پہ عمل. لیکن خواہش تھی کہ میرے بابا ابراہیم کا کعبہ کیوں نہ میرا قبلہ بن جائے. تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیسے فرمایا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے میرے حبیب میں آپ کے چہرے کا آسمانوں کی طرف اٹھ جانا دیکھ رہا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں ضرور اور ضرور آپ کا رخ پھیر دوں گا جدھر آپ چاہتے ہیں. یہ کس چیز کا تذکرہ ہے؟ یہ ذات نبوت کا تذکرہ ہے، یہ کمال نبوت کا تذکرہ ہے، یہ حضور کی اپنی شخصیت کا تذکرہ ہے. جب تک شخصیت اس مقام پہ نہیں ہوگی وہ اللہ کی رضامندی کا 100% عکس بن ہی نہیں سکتی. اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرا نبی میرے لیے اس مقام پہ ہے کہ وہ میرے احکام کا 100% کامل نمونہ ہے. نبی کو نبی کے مقام پہ رکھ کے اللہ کے مقام پہ تو نہیں لے جانا، لیکن اس مقام پہ اللہ نے بھی تو رکھا ہے. پھر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے اللہ گناہگار اور مسلمان تو الگ رہے، یہ کافر ابو جہل، مشرک، عتبہ، عتیبہ، یہ خود عذاب مانگ رہے ہیں، اس قابل نہیں تھے کہ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی زندہ چھوڑ دیا جائے. وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. میرے محبوب آپ کے ان کے درمیان میں ہوتے ہوئے میں عذاب کیسے نازل کروں؟ اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے. وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ آپ ان میں موجود ہیں. تو آپ کی موجودگی میں یہ عذاب سے دو چار ہو جائیں، آپ کی محبت مجھے یہ کرنے، لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کا نبی بھی موجود تھا اور کافروں پہ عذاب آ گیا. تو کافر بھی بچ گئے آپ کی برکات کی وجہ. اب ان آیات میں سوائے حضور کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے ساتھ ہمارا جو محبت کا تعلق ہے اس کو بڑھانے کے، اس کو مہمیز دینے کے اور کیا صورت ہو سکتی؟ اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کی کیا توجیہ کریں گے آپ؟
کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی پہ کیا بھیجتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں. فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ براہ راست رحمت بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اب اس کا سوائے حضور کی ذات کی عظمت کے اعتراف کے کہ آپ بھی میرے سے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کریں اور آپ کے سراپے رحمت ہونے کے، اور یہاں سے عمل کا، احکام کا کون سا پہلو نمایاں ہوتا ہے؟ تو میری گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضور کی سیرت کا ایک تعلق اعمال کے ساتھ ہے، احکام کے ساتھ ہے، ان چیزوں کے ساتھ ہے کہ جو آپ دین لے کے آئے اور جو دین ہمیں دیا. اور سیرت کے ایک حصے کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے جو ان کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے. یہ تو بہت سی، یہ تو میں نے ایسے چند آیات، ورنہ قرآن کو دیکھیں حضور کو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. براہ راست حضور سے آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ کو رسوا نہیں کیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. یہ کیا خطاب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہیں فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. تو یہ تو بیسیوں اور سینکڑوں آیات ہیں. سورہ آخری سورہ اما جاسالون پارہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس کی تفصیل میں جاؤں تو پورا گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن خلاصہ اس کا بتاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اے میرے میں نبی میں قسم کھا رہا ہوں اس بلد الامین شہر مکہ کی، کیونکہ آپ اس میں رہتے ہیں. کیونکہ آپ اس میں، کوئی ترجمہ اس کے علاوہ کر کے دکھا دے مجھے. آپ اس میں مفسرین نے بڑی خوبصورت تفسیر ہے. ایک مفسر خیر تفسیر خازن والے نے تو یہ بھی کیا ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ رہتے ہیں یہاں، یعنی لا کی مختلف اقسام بیان کی ہیں کہ لا نافیہ ہے، انکاریہ ہے، استفہامیہ ہے، کیا ہے. ایک جگہ کرتے کرتے وہ لکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے تو کر رہا ہوں کہ آپ ہیں، جب آپ نہیں ہوں گے تو میں قسم بھی نہیں کھاؤں گا. تو یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سارے، سچی بات یہ ہے دوستو، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. کل ڈاکٹر عائض کرنی کو میں پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں اس نے کس کا ایک شعر لکھا ہے، میں نے اٹھ کر لایا ہوں آپ کے لیے، اور اتنا خوبصورت شعر ہے تو عربی کا. قد شرف اللہ ارضاً انت ساکنها، قد شرف اللہ ارضاً انت ساکنها وشرف الناس اذ سواک انسانا. وہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس سرزمین کو اس لیے عزت دے دی، اس لیے اس کو مالا مال کر دیا عزت سے، اور اس لیے دنیا کو عزت ملی. وَأَنْتَ سَاكِنُهَا، کیونکہ آپ جو یہاں سکونت پذیر ہیں، آپ کے زمین پر سکونت پذیر ہونے سے پوری زمین کو عزت مل گئی، وقار مل گیا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَشَرَّفَ النَّاسَ اِذْ سَوَّاكَ إِنسَانًا. اور انسانیت کو بھی تو اسی وجہ سے عزت ملی کہ اللہ نے آپ کو انسانوں میں سے پیدا فرمایا. آپ انسانوں میں پیدا نہ ہوتے تو انسان کو بھی یہ مقام نہ ملتا. تو زمین پر آپ کا وجود زمین کے لیے باعث عزت ہے، اور انسانوں میں سے آپ کا پیدا ہونا یہ انسانیت کی عزت کا سبب ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں سے جو اور اشارات ہمیں ملتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس خوش قسمتی کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو کون سے نبی عطا فرمائے. ان کی ذات اقدس انبیاء کے درمیان میں کتنا مقام و مرتبہ رکھتی ہے، ان کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے تمہارے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ہم پڑھتے ہیں، چلو باقی کتابوں کا تو ہمیں پتہ نہیں، جتنے انبیاء کا تذکرہ فرمایا تو نام لے کر فرمایا. آدم علیہ السلام کو کیا کہا؟
یا آدم انبئہم باسمائہم، جب فرشتوں کو بلایا اور آدم کو سجدہ کروانا تھا تو حکم کیا دیا؟ یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ اے آدم نام بتا دو ان کو. تو آدم علیہ السلام کو بائی نیم پکارا، نوح علیہ السلام کو یا نوح بسلام منا، ایسا روح کشتی سے اتر جا سلامتی کے ساتھ ہمارا نام لیتے ہوئے اور ہماری سلامتی کے ساتھ. حضرت زکریا کو کیا کہا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے احکام کو مضبوطی سے تھام لو. یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ میں آپ کو لوگوں میں چن کر نبوت کے مرتبے پہ فائز کرنے والا ہوں. یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ میں آپ کو وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف. اور بھی انبیاء ہیں، چند ایک میں نے نوٹ کیا. لیکن جب حضور کو مخاطب کیا تو یا ایھا المزمل قم اللیل، اے چادر لپیٹے ہوئے شخص اٹھ کھڑا ہو رات کو، اے چادر لپیٹنے والے. یا ایھا المدثر قم فانذر، یاسین والقرآن الحکیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. تو کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا. اللہ اکبر. اور کہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، منصب سے پکارا کہ اے میرے رسول، اے میرے بھیجے ہوئے، اے میرے فرستادہ. کہیں بھی اللہ کے نبی کو نام سے کیا مطلب؟ ان خطابات کے اندر اصل میں اللہ کی طرف سے ایک محبت کی حلاوت ہے، شیرینی ہے. حضور کے ساتھ خود اللہ کا جو محبت کا تعلق ہے، اور اس سے بڑھ کے ہم سب کے لیے آداب گفتگو ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ جب اس اہتمام اور پیار سے نام لیتا ہے تو تمہیں بھی یا محمد کہنے کی اجازت. بس سبیل تذکرہ آ گئی ہے بات. حضور کو نام لے کے پکارنا گستاخی ہے، بھلے سے یا محمد ہی کیوں نہ کہا جائے جب اللہ نے نہیں کہا. تو جو لوگ کہتے ہیں بھلے سے ان کی نیت کچھ بھی ہو، لیکن عملاً اللہ نے اس سے خود گریز کیا ہے. ہاں یا رسول اللہ صحابہ اکرام کہتے تھے، حضور موجود بھی ہوتے تھے، وہ آپ کا منصب ہے. اللہ نے بھی یا ایھا الرسول، لیکن یا محمد کہہ کے پکارنا آپ کو یہ روا اور جائز نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا عظمت کا، احترام کا، محبت کا، عقیدت کا اور کائنات کے سب سے بڑے محسن ہونے کا تعلق جب تک ہم پہلے تسلیم نہیں کریں گے، سچی بات یہ ہے کہ اتباع اور اطاعت اس وقت تک ممکن ہی نہیں. بڑی قربانی دینی پڑتی. قرآن مجید کی آیت میں نوٹ کر کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون. یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے آپ سب حضرات کے بڑے ہی توجہ کے. اب چاہے بھی آ گئی، ویسے ابھی آنی نہیں چاہیے تھی، نہیں بات میں درمیان میں نہیں روک سکتا تھا ابھی. فالذین آمنوا بہ، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا، انہوں نے ایمان لے کے آئے. وعزروہ، اور حضور کی کیا کی؟ تعظیم و توقیر کی، اور مدد کی دونوں معنی آ سکتے ہیں، لیکن یہاں عزت اور توقیر کے معنی میں احترام کیا. ونصروہ، اور ان کی مدد کی. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی، ان احکام کی پیروی کی جو اللہ کے نبی کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا. اس آیت میں 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں. کتنی چیزیں؟ بہت خوبصورت. اس میں ایک نقطہ ہے. پہلے ہے ایمان بالرسول، والذین آمنوا بہ وعزروہ، اور دوسرا کیا ہے؟
اس نبی کی تعظیم کی، عزت کی، توقیر کی، دلی احترام کیا۔ تو پہلی چیز ایمان بالرسول، اور دوسری چیز تعظیم رسول، اور تیسری کیا فرمایا؟ وَنَصَرُوهُ، ان کی کیا مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور ان احکام کی پیروی کی جو وہ لے کے آئے۔ تو چار چیزیں ہیں، ایمان بالرسول، تعظیم رسول، نصرت رسول، اور ان کی پیروی۔ اچھا، ان میں دو کا تعلق جو ہے، پہلی دو کا، ایمان بالرسول اور تعظیم رسول، ان کا تعلق کسی عمل سے ہے بھلا؟ ان کا تعلق براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ ایمان بھی اللہ کے نبی پر لائے اور ان کی کیا کی؟ تعظیم کی۔ اور ان دونوں کے بیان کرنے کے بعد اگلی دو چیزوں کا تعلق کیا ہے؟ وہ تعلیم اور عمل کے ساتھ ہے۔ وَنَصَرُوهُ، حضور کی مدد کیا مطلب؟ حضور کے اس دین کی مدد کی جو لے کے ہے۔ حضور کی ذاتی مدد کون سی ہو سکتی ہے؟ تو حضور کے لائے ہوئے نظام عمل کو نافذ کرنے کے لیے اپنے اوپر بھی اور دنیا میں بھی نافذ کرنے کے لیے کیا کیا ان کی؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور اس نظام کی، اس کی پیروی بھی کی، ان احکام کو مانا بھی جو حضور لے کے۔ اب دو کا تعلق عظمت رسول، تعظیم رسول اور محبت رسول سے ہے، اور دو کا عملی احکام کی پیروی سے ہے۔ تو کون سی چیز پہلے بیان کی ہے اللہ نے؟ ایمان رسول اور تعظیم رسول پہلے بیان کی ہے۔ کیا مطلب؟ جب تک نبی کی عظمت اللہ کے بعد تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی، ہمیں تمہارے اعمال کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو عظمت رسول، ایمان بالرسول اور عزت اور ناموس رسول پہلے ہے، اور یہ دوسری چیز، اور اسی کو حضور نے بھی فرمایا، آپ حضرت سنتے رہتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ حضرات چائے پی لیں، اور باقی گفتگو اور سوال و جواب انشاءاللہ، تھوڑی سی گفتگو رہ گئی ہے وہ، اور انشاءاللہ سوال و جواب بعد میں ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔